کی یاری دیکھنا تفسیر روح البیان کے اندر ہے. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک بار بیمار ہوئے, آپ کافی علیل ہو گئے, آپ بیمار ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق کو جب پتہ چلا نا تو آپ حضرت عمر کے اور حضرت عثمان کے پاس گئے, کہا آؤ چلو علی کی طبیعت کا تو پوچھ کر آئیں, آؤ چلو علی کی طبیعت کا پوچھ کر آتے ہیں. یار جا رہے ہیں یار کی حالت پوچھنے, توجہ میری طرف ہے, یار جا رہے ہیں یار کی حالت پوچھنے, کہا کہ آؤ علی کی طبیعت پوچھ کر آتے ہیں. جب یہ حضرت علی کی طبیعت پوچھنے گئے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کے اندر افاقہ ہو چکا تھا, آپ کچھ طبیعت بحال ہو چکی تھی. حضرت علی کے دروازے پر گئے, دستک دی, حضرت علی نے خود دروازہ کھولا, جب دیکھا کہ تینوں یار آئے ہوئے, بڑے خوش ہوئے, بڑے خوش ہوئے, اندر لے آئے اور اتنے خوش ہوئے مہمانوں سے کہ مہمان نوازی کے لیے جلدی جلدی گھر میں داخل ہوئے. کہا کہ ان کی کچھ مہمان نوازی نہ کی جائے, آج بڑے عظیم یار آئے, مہمان نوازی کے لیے اندر گئے, لیکن گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. آپ کی نظر ایک چمکدار سفید پیالے پر پڑی, آپ نے جب اس میں دیکھا تو اس میں کچھ شہد تھا اور ایک کالے رنگ کا بال تھا, ایک کالے رنگ کا بال تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق, حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اور تو کچھ نہیں ہے, گھر کے اندر ایک پیالہ ہے, چمکدار ہے, اس کے اندر تھوڑا سا شہد ہے اور اس کے اندر بھی بال ہے, آپ نے وہی اٹھایا اور یاروں کے سامنے آ کر رکھ دیا. یار تھے, گلا کیوں کرتے, سچے یار تھے, وفادار تھے, ان کے سامنے آ کر رکھ دیا. جب حضرت ابوبکر صدیق کی نظر اس پیالے پر پڑی نا, آپ نے دیکھا پیالہ بڑا چمکدار ہے اور اندر شہد ہے اور شہد میں ایک سیاہ بال ہے. تو آپ نے پتہ کیا کہا, آپ نے فرمایا لا یلیق الاکل قبل البقالتی, آپ نے فرمایا کچھ گفتگو کرنے سے پہلے یہ کھانا مناسب نہیں ہے, یہ کھانا مناسب نہیں ہے. آپ نے فرمایا ایسا کرتے ہیں, تین چیزیں ہمارے سامنے ہیں, ایک چمکدار پیالہ ہے, اس میں شہد ہے اور اس کے اندر ایک بال ہے, پہلے ان تین چیزوں پر کچھ گفتگو نہ کر لیں, ان تین چیزوں پر کچھ باتیں نہ کر لیں. تو صحابہ کرام بیٹھے تھے, تینوں یار اور بھی بیٹھے تھے, پتہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں آپ ہم سب میں معزز اور مکرم ہیں, لہٰذا گفتگو کی ابتدا آپ ہی کریں. ترتیب دیکھیے آپ صحابہ کی, چار یاروں کی ترتیب دیکھیے, کہا کہ آپ ہم سے معزز اور مکرم ہیں, ہمارے امیر بھی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ابتدا آپ کریں گفتگو کی. اب چاروں یاروں کی گفتگو سننا. اللہ اکبر. پہلے حضرت ابوبکر نے گفتگو شروع کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تین چیزیں تھیں, پیالہ, شہد اور بال. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں الدین انور من الطست, آپ فرماتے ہیں اللہ کا دین اس پیالے سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار ہے. اور پھر فرمایا وذکر اللہ احلی من العسل, آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. اور فرمایا والشریعت ادق من الشعر, کہ اللہ کی شریعت جو ہے وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. اب باری آ گئی حضرت عمر کی. حضرت عمر کیا کہتے ہیں, حضرت عمر کہتے ہیں الجنت انور من الطست, آپ فرماتے ہیں کہ جنت اس چمکدار برتن سے بھی زیادہ روشن ہے. وَنَعِيمُهَا أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ, اور جنت کی نعمتیں شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہیں. فرمایا وَالصِّرَاطُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ, اور جو پل صراط ہے وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. اب باری آگے جامع القرآن ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کہتے ہیں کیا فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں القرآن انور من الطست, آپ فرماتے ہیں قرآن اس پیالے سے بھی زیادہ روشن اور خوبصورت ہے. وَقِرَاءَتُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ, آپ نے فرمایا اس قرآن کا پڑھنا, اس قرآن کا پڑھنا شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. وہ بازوق لوگ تھے یار, ہم تو بے ذوقے سے لوگ ہیں, ہمیں کہاں قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا, ہمیں تو فیس بک دیکھنے پہ, واٹس ایپ دیکھنے پہ, اور ہمیں تو دیگر چیزیں دیکھنے پہ مزہ آتا ہے نا. وہ بازوق تھے, وہ رب کا کلام پڑھ کے شہد سے بھی زیادہ مٹھاس حاصل کیا کرتے تھے. وہ بازوق لوگ تھے. ہمارا تو ذوق ہی نہیں ہے نا, سیدھی سی بات ہے. ہم تو نمازیں بھی پڑھے تو پوری پوری, قرآن تو کجا. تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں القرآن انور من الطست, قرآن اس پیالے سے بھی زیادہ روشن دار ہے, روشن ہے, چمکدار ہے. اور فرمایا وَقِرَاءَتُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ, اور اس کا پڑھنا, اس کی قرات کرنا, اس کی تلاوت کرنا شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. پھر آپ نے کہا وَتَفْسِيرُهُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ, آپ نے فرمایا اس کی تفسیر بال سے بھی زیادہ باریک ہے. آئے تو ہر ایرا غیرہ اٹھ کر قرآن کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے. کالجوں کے اندر جائیں, یونیورسٹیوں میں جائیں, پروفیسر اپنے آپ کو بڑا مفسر بنائے بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں جی ہماری رائے یہ کہتی ہے, بڑا تو آیا رائے دینے والا.
اور جن کی داڑیاں سفید ہو گئی وہ رائے دینے سے ڈرتے رہے، اور تو بیٹھ کر رائے دیتا ہے میں بھی رائے یہ کہتی ہے داڑھی منڈا، اور جس کو قرآن و حدیث کا پتہ نہیں، اور جس کو صحیح نماز نہیں پڑھنی آتی، اگر زیادہ بول دوں تو یہ بھی کہہ دوں جس کو استنجے کا سنت طریقہ بھی نہیں آتا وہ بھی میڈیا پر بیٹھ کر ہمیں دین سکھا رہا ہوتا ہے، اور ہم بھی بڑی خوشی سے ہمارا جی آئیڈیل ہے وہ جی ہم بڑا لائک کرتے ہیں، ہم اس کے فین ہیں۔ حضرت ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَتَفْسِيرُهُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، اب فرماتے ہیں قرآن کی تفسیر بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اب باری آگئی مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی، اللہ اکبر، قربان جاؤں۔ اب آپ کا کلام سنیے، آپ فرماتے ہیں الضیف انور من التس، آپ فرماتے ہیں یہ جو مہمان ہے نا، یہ مہمان ہے یہ اس پیالے سے بھی زیادہ چمکدار اور حسین ہے۔ دیکھو حضرت علی کی محبت دیکھو صحابہ سے، چار یاروں سے، لوگ تو بغض و اناد کی آگے نکالتے رہتے ہیں، بغض کی آگ نکالتے رہتے ہیں، شان دیکھو حضرت علی کی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں الضیف انور من التس، کہ یہ جو مہمان ہیں یہ اس پیالے سے بھی زیادہ روشندار اور حسین ہیں۔ اور آپ نے فرمایا وَكَلَامُ الضَّيْفِ أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ، آپ نے فرمایا مہمانوں کی جو گفتگو ہے وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ مہمانوں کی گفتگو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ اگلی بات آپ نے بڑی پیاری کی، آپ نے کہا وَقَلْبُهُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، آپ نے کہا مہمانوں کا دل جو ہے وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ کون کہتا ہے ان کی یاری نہیں تھی؟ یہ بڑے رحم دل کے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اقبال نے اسی کی تو ترجمانی کی تھی، قلندر لاہوری نے کہا تھا نا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔